بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک تمام ممالک فتح کر کے وہاں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار وسائل اور ہر طرح کے ساز و سامان اور قوت سے نوازا تھا۔ انہوں نے دنیا فتح کرنے کے لیے 3 اطراف میں سفر کیے، مغرب میں ایران سے بحیرہ روم تک، مشرق میں بلوچستان سے مکران اور شمال میں کوہستانی سلسلوں تک۔ قدیم روایات میں ذوالقرنین کے بارے میں ایسی معلومات بھی ملتی ہیں کہ ابتدائی عمر میں وہ ایک چھوٹی سی مملکت کے شہزادے تھے جب ان کے اپنے ملک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ عرصہ صحرا میں روپوش رہے۔ روپوشی کے اس دور میں ان کے پاس کسی نبی کی تعلیمات پہنچی۔ بہرحال قرآن کریم نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک اور صالح بندہ مومن کا ہے۔ دنیا میں ذوالقرنین نام کے کئی لوگ مشہور ہیں اور ہر زمانے کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ سکندر اعظم کے نام سے مشہور تھا جسے یونانی، رومی اور مقدونی وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کا وزیر اور استاد ارسطو تھا۔ سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا اور پورے یونان کو فتح کرتا ہوا ترکی میں داخل ہوا۔ پھر ایران میں دارا کو شکست دے کر شام پہنچا، وہاں سے یروشلم اور بابل کو رونتا ہوا مصر جا پہنچا۔ اس کے بعد اس نے سونے کی چڑیا ہندوستان کا رخ کیا اور پورس سے جنگ کی۔ واپسی پر مکران ہوتا ہوا اپنے وطن مقدونیہ کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستے میں اس سے ملک الموت نے آ دبوچا۔ یوں وہ صرف 33 سال کی عمر پا کر بخت نصر کے محل میں انتقال کر گئے۔ سکندر اعظم نے 10 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے اور 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا، کیونکہ اس کے شجاعت اور بہادری کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اسے بھی ذوالقرنین کہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ یہ شخص آتش پرست اور مشرک تھا۔ تاہم قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے ان کے مومن اور صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ ذوالقرنین نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے لشکر کشی کا آغاز مغربی علاقوں سے کیا اور مختلف ممالک فتح کرتا ہوا بحیرہ روم کے ساحل تک جا پہنچا۔ کیونکہ اس زمانے میں دنیا کی حدود کا علم لوگوں کو نہیں تھا، چنانچہ ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے بھی یہی خیال کیا ہوگا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں اور اب آگے سمندر ہے اور سمندر کے آگے کچھ نہیں۔ ساحل پر انہیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا تو اس جگہ کو مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے والی جگہ سمجھی کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسی دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ذوالقرنین ایک فاتح کی حیثیت سے اس مغربی علاقے میں داخل ہوا تھا اور فتح ہونے والی قوم اب اس کے بس میں نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کا امتحان لینا مقصود تھا، چنانچہ فرما دیا کہ فتح ہونے والی یہ قوم اب تیرے آگے بے بس ہے، تو چاہے تو ان سب کو قتل کر دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کر لے۔ لیکن ذوالقرنین بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ ظلم اور زیادتی یا بلا وجہ خون خرابہ کیوں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کیا۔ مغربی علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد ذوالقرنین نے مشرقی علاقوں کی جانب سفر کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر ملک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ سفر کے سلسلے میں تاریخی طور پر مکران کے علاقے تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے۔ ممکن ہے کہ مکران کے ساحل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کھڑا ہو کر یہ محسوس کیا ہو کہ اس سمت میں بھی وہ زمین کے آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتی تھی، نہ مکان، نہ خیمے، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہیں تھے۔ مشرقی علاقوں کی مکمل فتح کے بعد ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ذوالقرنین نے مغرب کے آخر کو پہنچنے والے علاقے اور مشرق کے آخر تک پہنچنے والے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اور جانب سفر کا ارادہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا، جس کے مشرق میں بحیرہ کیسپین تھا اور دوسری طرف مغرب میں بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ 2 پہاڑی سلسلے چلتے ہیں
اور اسی پہاڑی سلسلوں کے درمیانی راستے سے یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ وہاں کے رہائشی لوگ ذوالقرنین کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے اور اسی طرح ذوالقرنین اور اس کا لشکر بھی ان لوگوں کی زبان سے ناآشنا تھا۔ یہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ طرز عمل سے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ہر وقت ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ذوالقرنین اور اس کے لشکر کے وہاں پہنچنے کو ایک موقع غنیمت جان کر کسی نہ کسی طرح اپنا مدعا بیان کیا اور یاجوج اور ماجوج سے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ صحیح بخاری کے مطابق نسل انسانی میں یاجوج ماجوج دو وحشی قومیں ہیں۔ ان کی تعداد دوسرے انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی اور انہی سے جہنم کو زیادہ بھرا جائے گا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس طرح ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس سے ہمیں 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا لقب ذوالقرنین ہے، وہ بڑا ہی فرما روا اور فاتح ہے، ایسا فرما روا جس نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے اپنی مملکت کو بچانے کے لیے ایک مستحکم دیوار بنائی، اور وہ خدا پرست اور عادل ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں جتنے مشہور فاتح گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی میں ذوالقرنین کے علامات پائی جاتی ہیں۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرماروا تھا جس کا عروج 549 BC کے قریب کے زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ ہی فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی موجود تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ بھی گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہیں پیا۔ ذوالقرنین کے نام اور نسب اور زمانہ وغیرہ سے متعلق یہ تمام روایات ان قدیمی تاریخی روایات کا مجموعہ ہیں جنہیں یہودیوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تبدیل کر کے تحریر کیا ہے۔ یہودی ذوالقرنین کو اپنا نجات دینے والا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالقرنین وہ عظیم بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو 539 BC میں بابل کے جابر حکومت کے جبر و قہر سے نجات دلائی اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ اگر ذوالقرنین کا حسب نسب نام زمانہ جاننا امت کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بتا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف کے شروع میں ہی فرما دیا ہے کہ خواہ مخواہ غیر ضروری باتوں کی کھوج لگانے سے پرہیز کرو اور اس پر بحث و مباحثہ بھی نہ کرو۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، یعنی جو باتیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھی ہیں انہیں مبہم ہی رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے دنیا کی کتابوں میں جو تفصیلات موجود ہیں وہ سب تاریخی روایات کا مجموعہ ہیں جو ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔